بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفیت سجود التلاوہ، سجدہ تلاوت کی کیفیت، یعنی سجدہ تلاوت کس طرح ادا کیا جائے، چونکہ اوپر سے مسائل چل رہے تھے سجدہ تلاوت کے حوالے سے، تو اب یہ سجدہ تلاوت کس طرح ادا کرنا ہے، اس سلسلے میں یہ فصل ہے۔ کیفیت سجود التلاوت ان یسجد سجدتا واحدتا بین تکبیرتین، تو سجدہ تلاوت کی کیفیت یہ ہے کہ انسان سجدہ کرے گا، ایک سجدہ، سجدتا واحدتا، ایک سجدہ، بین تکبیرتین، اصل میں تھا تکبیرتان، بین مضاف، اس کی وجہ سے تثنیہ کا جو الف ہے یا سے بدل گیا، یعنی بین تکبیرتین، دو تکبیروں کے درمیان، تو دو تکبیروں کے درمیان ایک سجدہ کرنا ہے۔ وہ تکبیریں کس طرح ہوں گی؟ تکبیرۃ عند وضع جبہتہ علی الارض للسجود، ایک تکبیر اس وقت ہے جب آدمی اپنی پیشانی رکھے گا زمین پر سجدے کے لیے، وَتَكْبِيرَةٍ عِنْدَ رَفْعِ الْجَبْهَةِ مِنَ السُّجُودِ، اور ایک تکبیر وہ ہے جب انسان اپنی پیشانی زمین سے اٹھائے گا سجدے سے، یعنی سجدے سے اپنی پیشانی اٹھانے کے وقت ایک تکبیر، اور پیشانی زمین پر رکھنے کے وقت ایک تکبیر۔ جب انسان تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کے دوران سجدے کی آیت آ گئی، تو سجدے کی آیت جو ہی انسان نے تلاوت کی، فوراً اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے گا، اور سجدہ جب تلاوت کر رہا تھا تو تلاوت کے دوران جب سجدے کی آیت آ گئی، سجدے کی آیت مکمل ہو گئی، اب اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے گا اور اپنی پیشانی زمین پر رکھے گا، تو ایک تکبیر ہو گئی۔ اب جس طریقے سے ہم عام سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تو وہی دعا پڑھ سکتے ہیں 3 بار کم سے کم، یا اس کے علاوہ بھی جو دعائیں وارد ہوئی ہے، جیسے سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ، تو وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں وارد ہوئی ہیں، اگر وہ یاد ہوں تو پڑھ سکتا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا واپس قیام کی حالت میں آ جائے، تو یہ جو 2 تکبیریں ہو گئی، وہ کہ 2 تکبیروں کے درمیان صرف ایک سجدہ ہے، جبکہ سجدہ سہو وہ 2 سجدے ہیں، اور سجدہ تلاوت فقط ایک سجدہ ہے۔ لا یرفع یدیہ عند التکبیر، جب تکبیر پڑھنی ہے اس سجدہ تلاوت کے لیے تو رفع الیدین کی ضرورت نہیں، ولا یقرأ التشہد، اور سجدہ ادا کرنے کے بعد تشہد بھی نہیں پڑھنا ہے، یعنی جس طرح سجدہ سہو میں انسان سجدہ سہو کے 2 سجدے کرنے کے بعد تشہد پڑھتا ہے، تو یہاں سجدہ تلاوت کے بعد تشہد نہیں ہے۔ ولا یسلم بعد السجود، اور نہیں اس سجدے کے بعد سلام ہے، بلکہ واپس کھڑا ہونا ہے، اور قرات اگر جاری رکھے تو ٹھیک، اور جاری نہ رکھے تو پھر اب رکوع میں جائے گا۔ اور اگر الگ سے ہے، یعنی نماز سے بالکل باہر ہے، تو تب بھی یہی کیفیت ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور سجدہ کرے، سجدے کی تسبیحات پڑھے، پھر واپس اللہ اکبر کہے، سجدہ پورا ہو گیا، یعنی نہ تو اس کے لیے اللہ اکبر ہے اور نہ ہی اس کے لیے سلام ہے۔ البتہ بعض فقہا کے نزدیک اس کے سلسلے میں شروع میں تکبیر ہے اللہ اکبر، اور جب واپس کھڑے ہو جائیں گے اس وقت پھر ایک سلام پھیرتے ہیں، تو اس کی ان کے ہاں گنجائش ہے، جبکہ احناف کے ہاں اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ رکن السجود التلاوت واحد، سجدہ تلاوت کا رکن فقط ایک ہے، وہو وضع الجبہۃ علی الارض، اور وہ ہے
پیشانی کو زمین پر رکھنا، یعنی پیشانی میں زمین پر رکھنا جب اس میں پایا گیا تو سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ او ما یقوم مقامہ من الرکوع، یا جو اس کے قائم مقام ہو، جیسے رکوع، جیسے بڑی جماعت ہے تو سجدہ تلاوت کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے، تو امام نے رکوع کیا، رکوع میں ہی سجدے کی نیت کی تو سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ والایماء للمریض، اسی طریقے سے مریض سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو اشارے سے وہ سجدہ کرے گا، تو اس کا اشارہ یہ زمین پر پیشانی رکھنے کے قائم مقام ہو گیا، لہٰذا سجدہ تلاوت کا رکن پایا گیا۔ اور رہی بات اول آخر جو تکبیریں ہیں، اس میں دو تکبیریں تو وہ مسنون ہیں، والتکبیرتان مسنونتان، اور دونوں تکبیر مسنون ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اللہ اکبر کے بغیر بھی سجدے میں چلا گیا اور اس نے سجدہ کیا اور پھر واپس کھڑا ہوا تو سجدہ بہرحال ادا ہو گیا، لیکن سنت کے موافق نہیں رہا، لہٰذا جاتے ہوئے بھی تکبیر کہے اور سجدے سے واپس اٹھتے ہوئے بھی تکبیر کہے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَقُومَ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ، اور مستحب یہ ہے کہ کھڑے ہو جائے، آدمی کھڑا ہو جائے اور پھر سجدہ تلاوت ادا کرے، یعنی مستحب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے سجدہ تلاوت ادا کیا جائے۔ شروط الصحت لسجود التلاوہ، اور رہی بات سجدہ تلاوت کی صحت ہونے کی شرائط تو وہ کیا ہیں؟ ہی نفس شروط صحت الصلاۃ، وہ نماز کی صحت کے شرائط ہیں، یعنی جو شرائط نماز کے لیے ہیں کہ انسان قبلہ رو ہو اور اس کا سطر چھپا ہوا ہو، طہارت ہو، تو یہ ساری چیزیں جو نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں۔ غیر ان التحریم شرط فی الصلاۃ، البتہ تکبیر تحریمہ نماز کے لیے شرط ہے، یعنی اس وقت جب الگ سے سجدہ ہو رہا ہے تو تکبیر تحریمہ نماز کے لیے شرط ہے، اور تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، امام صاحب رکوع میں تھے یا قیام میں قرات کر رہے تھے، سیدھا نماز میں شامل ہوا، اس نے اللہ اکبر کہا ہی نہیں، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے جو شرط نماز کی ہے، جو کہ بعض صورتوں میں بعض حضرات کے ہاں رکن بھی ہے، تو وہ جب چھوٹ گیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ، لیکن سجدہ تلاوت میں یہ چیز شرط نہیں ہے، یعنی اللہ اکبر کہے بغیر بھی اگر آدمی سجدے میں چلا گیا تو سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ یجب سجود التلاوت فی 14 موضعا فی القرآن الکریم، سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے 14 مقامات پر، موضعا معنی مقام، 14 مقامات پر فی القرآن الکریم، پورے قرآن کریم میں، اور وہ مقامات سورہ اعراف اور سورہ رعد، سورہ نحل، سورہ اسراء، سورہ مریم، اور جو سورۃ الحج ہے اس میں پہلا سجدہ، اور شوافع کے ہاں اس میں دوسرا سجدہ ہے، اور سورۃ الفرقان، سورہ نمل، الف لام میم سجدہ، سورہ صاد میں جو غالباً سجدہ ہے وہ شوافع کے ہاں نہیں ہے، ان کے ہاں حج میں 2 سجدے ہیں، تو اس طرح ان کے ہاں بھی 14 سجدے برابر ہیں۔ حامیم سجدہ، سورہ نجم، سورہ انشقاق اور سورہ علق، یعنی یہ 14 مقامات جو ہے، ان 14 مقامات پر جو آیتیں ہیں جن میں سجدے کا تذکرہ ہے، جب وہ انسان تلاوت کرے تو اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔